ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مده أو نصيفه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 4 مقامات اور مراتب اولیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ جو اس کائنات میں انسانوں کو اللہ نے مراتب دیے ہیں اور سب سے بلند مقامات اور مراتب 4 ہیں۔ نمبر 1 مقام نبوت، نمبر 2 مقام صحابیت، نمبر 3 مقام شہادت اور نمبر 4 مقام ولایت۔ یہ 4 مقامات انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند و بالا ہیں۔ ان 4 مقامات میں سے 2 مقام وہ ہیں کہ جسے مقام وہب کہتے ہیں، اور ان میں 2 مقام وہ ہیں جسے مقام کسب کہتے ہیں۔ مقام وہب کا معنی یہ ہے کہ یہ مقام آدمی کو محنت سے نہیں ملتا، محض اللہ کی عطا سے ملتا ہے، اور مقام کسب کا معنی یہ ہے کہ یہ محض عطا سے نہیں بلکہ انسان کو محنت سے ملتا ہے۔ مقام نبوت یہ وہبی مقام ہے، مقام صحابیت یہ وہبی مقام ہے، مقام شہادت یہ کسبی مقام ہے، مقام ولایت یہ کسبی مقام ہے۔ اس کا میں آسان لفظوں میں ترجمہ اور تشریح یوں کرتا ہوں، اگر کوئی آدمی چاہے میں دن رات نمازیں پڑھوں تو بڑے شوق سے پڑھے، کسی انسان کا جی چاہے سوائے چند ایام کے پورا سال رمضان روزے رکھے، بڑے شوق سے رکھے، کسی آدمی کا دل کرے میں صبح و شام قرآن کی تلاوت کروں، بڑے شوق سے کرے، کوئی آدمی چاہے میں پوری زندگی دعوت تبلیغ یا جہاد میں گزار دوں، بڑے شوق سے گزارے، لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ نماز پڑھنے سے نبی بن جائے گا تو اس کی غلط فہمی ہے، اگر وہ چاہے میں عبادت سے نبی بن جاؤں گا تو غلط فہمی ہے۔ جس طرح آدمی اعمال اور عبادت سے نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح آدمی اعمال اور عبادت سے صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، میرے اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چنا ہے اور اللہ نے میرے شاگردوں کو صحابیت کے لیے چنا ہے۔ اللہ جس کا انتخاب فرماتے ہیں تو اس کے سر پہ تاج نبوت رکھ دیتے ہیں، اور اللہ جس کا انتخاب فرماتے ہیں اس کے سر پہ تاج صحابیت رکھ دیتے ہیں۔ نبوت کا تاج بھی محنت سے نہیں ملتا، صحابیت کا تاج بھی محنت سے نہیں ملتا، لیکن تاج ولایت آدمی کو محنت سے ملتا ہے۔ کوئی آدمی محنت کرے تو قطب بن جائے،
آدمی محنت کرے ابدال بن جائے، آدمی محنت کرے تو غوث بن جائے، آدمی محنت کرے تو میدان جنگ میں لڑتا ہوا شہید بن جائے۔ یہ وہ دو مرتبے ہیں کہ آدمی کو محنت سے ملتے ہیں، لیکن نبوت اور صحابیت آدمی کو محنت سے نہیں، محض اللہ کی عطا سے ملتے ہیں۔ تو ایک درجہ نبوت کا ہے، اس کے بعد درجہ صحابیت کا ہے، اس کے بعد درجہ شہادت کا ہے، اور اس کے بعد درجہ ولایت کا ہے۔ میں اپنے مضمون کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں ایک سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ممکن ہے میرے جلسے میں نہیں تو بعد میں غلط فہمی پیدا ہو کہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آدمی محنت سے نبی نہیں بنتا، آدمی محنت سے صحابی نہیں بن سکتا، لیکن محنت سے ولی اور شہید بن سکتا ہے۔ جس کا جی چاہے کلمہ پڑھے اور شہادت کا تاج پہنے۔ آپ حضرات کے ذہن میں آئے گا کتنے وہ لوگ ہیں میدان جنگ میں 20 جنگیں لڑتے رہے اور کوئی ایک مرتبہ شہادت کی تمنا بھی کرتے رہے، لیکن ان کو تو محنت کے باوجود شہادت نہیں ملی۔ اس کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں ایک بہت بڑی مثال حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے 20 جنگیں بھی لڑی ہیں، اپنے جسم کے ہر عضو پہ زخم بھی کھائے ہیں، لیکن باوجود اس کے حضرت خالد رضی اللہ عنہ تو بستر پہ فوت ہوئے ہیں، ان کو تو شہادت نہیں ملی۔ تو یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی کہ ہر بندہ شہادت کا تاج پہن سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں اشکال اسے پیدا ہوگا، اعتراض وہ کرے گا اور سوال اس کے دماغ میں آئے گا کہ جس کے پاس علم نہیں ہوگا، یا اس کے پاس ہمارے دلائل کو سمجھنے والی فہم اور عقل نہیں ہوگی۔ کبھی آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا، اس نے کتابوں کو پڑھا نہیں ہوتا، اور کبھی عقل اور فہم نہیں ہوتی کہ آدمی دلائل کو سمجھتا نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ علم بھی عطا کرے، اللہ اہل علم کے بات سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اگر آدمی کے پاس علم بھی نہ ہو اور اہل علم پر اعتماد بھی نہ کرے، اس کی میرے اللہ نے ایک سزا قرآن میں بیان کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا حدیث مبارک میں بیان کی ہے۔ آپ قرآن کریم 29واں پارہ سورۃ الملک گھر جا کر پڑھیں، اور کسی قرآن کریم کو لیں جس میں اردو ترجمہ موجود ہو۔ میں اس ترجمے میں آپ کو پابند نہیں کرتا کہ آپ علماء دیوبند کا ترجمہ پڑھیں، آپ کسی عالم کا ترجمہ لے لیں جو آپ کو پسند ہو۔ آپ قرآن کریم کی آیت پڑھیں، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ جب اللہ اہل جہنم کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر کے جہنم میں ڈالنے کا اعلان کریں گے تو جہنمی اپنی زبان سے دو جملے کہے گا، لو کننا نسمع او ناقل، اے کاش دنیا میں ہم خود دلیل کو سمجھ لیتے، اور اگر سمجھتے نہیں تھے تو کسی کی دلیل کو مان لیتے، آج جہنم میں نہ جاتے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ آدمی مسئلہ دلیل سے نکالے جسے مجتہد کہتے ہیں، اور یا مجتہد کی دلیل کو مانے جسے مقلد کہتے ہیں۔ گویا کہ آدمی قیامت کے دن تڑپے گا، اے کاش میں مجتہد ہوتا، اگر مجتہد نہیں تھا تو کاش میں مقلد ہوتا۔ آدمی کے پاس اجتہاد کی نعمت بھی نہ ہو اور تقلید کی دولت بھی نہ ہو تو پھر قرآن کہتا ہے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اللہ فرماتے ہیں فاعترفوا بذنبہم، اس وقت اپنے اس جرم کا اعتراف کریں گے، لیکن قرآن کہتا ہے فسحقا لاصحاب السعیر، آج اعتراف جرم سے تمہاری جان نہیں چھوٹتی، اب تمہیں جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اور صحیح بخاری میں حدیث مبارک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کے پاس دو فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، اتاہ ملکان فاقعداہ، اس کو فرشتے آ کر بٹھا دیں گے اور پھر اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ پھر پوچھا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ پھر پوچھا ما دینک، کا دین کیا ہے؟ اگر مومن ہے جواب دیتا ہے، اور فرمایا کہ بعض وہ لوگ ہیں جواب نہیں دیتے، وہ اپنی زبان سے جملہ کہتے ہیں لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں میرا رب کون ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں میرا نبی کون ہے، اور مجھے کچھ پتہ نہیں میرا دین کیا ہے۔ جب اپنی زبان سے جملہ کہیں گے، حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر فرشتے ایک ان کو کام کریں گے، ایک اپنی زبان سے جملہ کہیں گے۔ فرشتے کام تو یہ کریں گے کہ اس کی کن پٹی پہ اس کو ہتھوڑوں سے مارنا شروع کریں گے، کیونکہ فطور آدمی کے دماغ میں آتا ہے، اور جو کن پٹی کے قریب ہے اس کے دماغ کا فطور ٹھیک کرنے کے لیے
اس کے کن پٹیوں پہ ماریں گے اور اس کی وجہ سے وہ چیخے گا، اور اس کے چیخنے کی آواز حدیث مبارک میں ہے فَيَصِيحُ صَيْحَةً، ایسی چیخ مارے گا اس کو ہر جن اور انسان کے علاوہ جو بھی جاندار مخلوق ہے اس کو سن لیتی ہے، یہ چیختا ہے۔ دوسرا فرشتہ اسے زبان سے ایک جملہ کہے گا لا دریتا ولا تلیتا، ساتھ اس کو ہتھوڑے بھی مارے گا اور ساتھ کہے گا لا دریتا ولا تلیتا۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس حدیث کے ساتھ اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ لا دریتا ولا تلیتا کا معنی کیا ہے؟ وہ فرشتوں سے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، اب تلیتا اور دریتا کا معنی وہ کہیں گے کہ ما علمتا بنفسک بالاستدلال، تو دلیل کے ساتھ بات جانتا بھی نہیں تھا، ومتبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون، اور تقلید کر کے علماء کی بات کو مانتا بھی نہیں تھا۔ فرشتے قبر میں کہیں گے کہ نہ دلیل سے بات جانتا تھا نہ تقلید کر کے بات مانتا تھا، تو یہ آدمی چیخے گا لیکن چیخنا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قبر میں چیخنا کام نہیں آئے گا۔ آج ہماری چیخ و پکار کو سمجھو تاکہ قبر کے عذاب سے بچو اور جہنم کے عذاب سے بھی بچو۔ اللہ ہمیں دلائل سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دلائل کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اگر دلیل سمجھ آ جائے تو ضد چھوڑ کر میرا اللہ قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عجیب بات ہے، آپ پورے ملک میں گھوم کر دیکھیں، علماء دیوبند کے مسلک کی حق و صداقت کی دلیل یہ ہے، اگر ہمارے ہاں ایمان بارگاہ میں محرم کے دنوں میں شیعہ اپنی مجلس پڑھتا ہے، کبھی علماء دیوبند نے یہ نہیں کہا کہ اس نے اپنے مجلس اپنے امام بارگاہ میں کیوں پڑھی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کا مسلک ہے اپنی مسجد میں بیان کرے۔ اگر یہ چرچوں میں 25 دسمبر کو عیسائی کرسمس منائیں اور ان کے پادری اپنا مسلک بیان کریں، ہم کہتے ہیں بیان کرو بھی، تمہارا بھی مذہب ہے، ہر آدمی اپنے مسلک کو بیان کرتا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس دلائل کی طاقت موجود ہے ہم اس سے پریشان نہیں ہوتے، لیکن جب ہمارے دلائل کی باری آتی ہے تو لوگ دوڑتے ہیں بھی ان کو روکو اپنے مسلک کو بیان نہ کریں۔ میں نے کہا تم بیان کرو، ہمیں پریشانی نہیں، ہم نے بیان کیا تو تمہیں پریشانی کیا ہے؟ تم اپنے دلائل بیان کرو، ہم اپنے دلائل بیان کریں۔ نہ لڑائی کی ضرورت ہے نہ جھگڑے کی حاجت ہے، نہ ہم لڑتے ہیں نہ لڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم تو امن کی بات کرتے ہیں۔ تم اپنی مسجد میں اپنا عقیدہ بیان کرو، ہم اپنی مسجد میں اپنا عقیدہ بیان کریں۔ ہر آدمی کو اپنی مسجد میں اپنا عقیدہ بیان کرنے کا حق ہے۔ ہمارے اکابر پہ تم تنقید نہ کرو، تمہارے اکابر پہ ہم تنقید نہیں کرتے۔ قیامت کے دن ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہم ہوں گے، تمہارے بزرگوں کے ساتھ تم ہوگے۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے اکابر کے ساتھ اٹھائے۔ ہمارے اکابر کا سلسلہ شروع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے، ہمارے اکابر کا سلسلہ شروع ہے اصحاب پیغمبر کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسے تابعین سے، ہمارے اکابر کا سلسلہ شروع ہے ان بزرگان دین سے۔ ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ اٹھانا۔ تم بھی دعائیں مانگو اللہ تمہیں ان کے ساتھ اٹھائے۔ ہمارے یہاں سرگودا میں ایک مولوی صاحب یزید کی حمایت کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے یزید کی حمایت میں دلائل دیے اور بیان کے بعد کہا جو آدمی چٹ لکھنا چاہے وہ چٹ لکھے۔ بعض لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ حوالے سے بات کرتے ہیں، اور بعض لوگ عوام الناس بھی جلسے میں آتی ہے، وہ بیچارے دلیل سے بات تو نہیں کر سکتے لیکن اپنے دل کی بڑاس تو وہ بھی نکالتے ہیں۔ ایک آدمی ان پڑھ تھا، اس کا تاریخ کا مطالعہ نہیں تھا، اس نے ان علامہ صاحب کو چٹ دی، اس نے کہا حضرت آپ نے پورے 1 گھنٹے بیان میں حضرت یزید کا دفاع فرمایا ہے، ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے ہیں، تو میں ایک چٹ پہ یہ دعا لکھتا ہوں، آپ دعا کریں اللہ قیامت کے دن مجھے حضرت حسین کے ساتھ اٹھائے، اللہ آپ کو قیامت کے دن یزید کے ساتھ اٹھائے۔ اب اس پر مولوی صاحب سے آمین نہیں کہا جاتا، انہوں نے کہا جب اتنا ہی اچھا تھا تو آمین کہہ دو نا۔ اب آمین کہنے کی ہمت نہیں ہے، یزید کا معاملہ الگ ہے اور یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ الگ ہے۔ کبھی اس بیٹے کی وجہ سے باپ کو کوسا نہیں جاتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ تو پیغمبر کے صحابی ہیں، وہ تو پیغمبر کے ہم زلف ہیں، وہ تو پیغمبر کے سالے برادر نسبتی ہیں، وہ تو پیغمبر کے اترنے والے قرآن کے کاتب وحی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ جو 64,65,000 مربع میل کے فاتح ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات اور ہے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک میں درمیان میں سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ میں نے کہا ہر بندہ شہادت کو حاصل کر سکتا ہے، آپ کہتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسا شخص کئی جنگوں میں شریک ہوا، اس کو شہادت تو نہیں ملی، ہم شہادت کیسے حاصل کریں گے؟
میں نے کہا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پہ غور کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ تعالی الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ. جو آدمی صدق کے دل سے شہادت مانگتا ہے وہ بستر پر بھی فوت ہو جائے اللہ اس کو قیامت کے دن شہید کا رتبہ عطا فرما دیتے ہیں. اب صدق کے دل کا معنی کیا ہے؟ صدق کے دل کا معنی یہ ہے جہاد کی بات ہے تو نام بھی لکھوا دے, جہاد کی بات ہے تو چندہ بھی دے دے, جہاد کی بات ہے تو میدان میں نکل بھی جا, لیکن پھر بھی اگر تجھے شہادت مقدر میں اللہ نے صورت نہیں لکھی تو تجھے نہیں ملے گی, لیکن مرتبہ شہادت کا تجھے ضرور مل جائے گا. ایک شہادت کی صورت ہے, ایک شہادت کی حقیقت ہے. شہادت کی صورت بدن کا کٹ جانا ہے اور شہادت کی حقیقت اپنے بدن کو اللہ کے لیے پیش کر دینا ہے. حقیقت اور ہے اور صورت اور ہے. اگر حقیقت اور صورت کا فرق سمجھ آئے, ایک اور اعتراض کا تجھے جواب بھی مل جائے. مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ مولانا ایک آدمی میدان جنگ میں جا کے شہید ہو, اس کو ایک شہید کا اجر اور مقام ملے گا, لیکن اگر یہاں رہ کے سنت کو زندہ کرے اس کو 100 شہید کا اجر ملے گا. تو کیا ضرورت ہے میدان جنگ میں جا کے کٹنے کی؟ ہم روزانہ 10 سنتیں زندہ کریں تو ہم 1000 شہید کا اجر لے لیں گے. میں نے کہا میرا بیٹا تیرا اعتراض کم علمی کی بنیاد پر ہے. ارے ایک شہادت کا اجر ہے اور ایک شہادت کا مقام ہے. اجر ہماری زبان میں اجرت اور مزدوری کو کہتے ہیں اور مقام آج کی زبان میں پروٹوکول کو کہتے ہیں. پروٹوکول الگ چیز ہے اور اجرت اور مزدوری الگ چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہ مقام شہیدی. یہ نہیں فرمایا کہ جو میری مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو ایک شہید کا مقام دے گا. فرمایا جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہید کا اجر دے گا. ارے اجر الگ بات ہے اور مقام الگ بات ہے. میں اس کی سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, آپ ان کی تنخواہ جا کر پوچھیں تو 1.5 لاکھ سے زیادہ تنخواہ نہیں ہے. آپ کے قریب فیکٹریاں ہیں, آپ یہاں کسی فیکٹری کے جی ایم سے جا کر بات کریں اس کی تنخواہ 2 لاکھ سے کم نہیں ہوگی. تو تنخواہ وزیر اعلیٰ کی کم ہے اور تنخواہ جی ایم کی زیادہ ہے. لیکن جب وزیر اعلیٰ اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکلتا ہے تو رستے میں اشارے بھی بند ہیں, ٹریفک بھی جام ہے. پوچھو جی کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں, 10 گاڑیاں آگے لگی ہیں اور 10 گاڑیاں پیچھے چلتی ہیں. کیوں جی؟ وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول ہے. لیکن جی ایم اگر 100 بھی نکلے ان کو باہر نکل کر کوئی ایک آدمی بھی سلوٹ کے لیے تیار نہیں ہوتا. تنخواہ ان کی زیادہ ہے, پروٹوکول ان کا زیادہ ہے. اور جہاں تک ہمارے شہید کے پروٹوکول کا تذکرہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں جب یہ شہید آئے گا اور اگر ان کے راستے میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا نبی بھی ہوگا تو فرشتہ کہے گا یا خلیل آج رستہ آپ صاف فرما دیں, آخری نبی کی امت کا شہید آ رہا ہے, آخری نبی کی امت کا شہید آ رہا ہے. اللہ یہ شہادت کا پروٹوکول دیں گے. یہی وجہ ایک سنت کو زندہ کر کے 100 شہید کی اجرت کو لینے والا یہ جنت میں جا کر نہیں کہے گا اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج دے, نہ لیکن میدان جنگ میں کٹنے والا یہ کہے گا اللہ دنیا میں پھر بھیج دے. پوچھا تجھے جنت میں کوئی چیز ایسی ہے جو نہیں ملی جو تو نے دنیا میں دیکھ کر آیا ہے؟ تو یہ فرشتہ شہید کیا کہے گا؟ کہتا ہے نہیں اللہ یہ نعمتیں تو ساری جنت میں موجود ہیں لیکن تیرے راستے میں کٹ جانے پر جو اعزاز ملتا ہے وہ جنت کی نعمت میں نہیں ہے. اللہ میرا جی چاہتا ہے مجھے پھر دنیا میں بھیج دے. یہی وجہ کہ دنیا میں جو بھی آدمی فوت ہوتا ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کی ذات کے اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے, لیکن جب میدان جنگ میں شہید جاتا ہے امام مالک نے فرمایا جنازہ نہ پڑھو, امام شافعی نے فرمایا جنازہ نہ پڑھو, امام احمد بن حنبل نے فرمایا جنازہ نہ پڑھو. فرمایا دلیل کیا ہے؟ کہا بھئی جنازہ تو پڑھا جاتا ہے اس کی مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے اور اس کے بارے میں تو پیغمبر نے اعلان فرمایا یغفر لہ فی اول دفعۃ من دمہ, اس کے بدن سے نکلنے والا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا نہیں, اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. یہ تو بخشی روح ہے, اس کا جنازہ پڑھ کے کیا کرو گے؟ لیکن قربان جائیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تفقہ اور فقاہت پہ جس نے صحابہ کے قدموں میں بیٹھ کے علم حاصل کیا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نہیں شہید کا جنازہ تو پڑھنا چاہیے. حضرت ہمارا جو اشکال تھا کہ یہ بخشا گیا تو کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا کبھی جنازہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے تک میت کو معاف کر دیا جائے اور کبھی جنازہ اس لیے پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والے کو معاف کر دیا جائے.
ہم شہید کا جنازہ یوں تھوڑا پڑھیں گے کہ یہ ہماری دعاؤں اور مغفرت کا محتاج ہے، اس کے اعزاز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اپنی مغفرت کی نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا ایک شہید کا پروٹوکول ہے اور ایک شہید کی اجرت ہے، توجہ رکھنا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، مجھے ایک دوست کہنے لگے اور جی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دو آدمی اکٹھے مسلمان ہوئے، اکٹھے کلمہ پڑھا، ایک آدمی شہید ہو گیا اور دوسرا صحابی 1 سال بعد فوت ہوا، اور ایک صحابی نے اس نے خواب میں دیکھا 1 سال بعد فوت ہونے والا یہ جنت میں پہلے گیا ہے۔ اس نے خواب سے بیدار ہو کے کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور پورا خواب بیان کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ فتعجبت لذالک، مجھے بڑا تعجب ہے، ہم تو سنتے ہیں کہ شہید جنت میں پہلے جائے گا، لیکن یہ تو اکٹھے مسلمان ہوئے اور 1 سال بعد فوت ہونے والا جنت میں پہلے گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے 1 سال کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے 1 سال کی اتنی رکعات نمازیں نہیں پڑھی؟ حضور نے فرمایا یہ وجہ ہے جنت میں جانے کی۔ علم نہیں تھا تو بعض لوگ کہنے لگے اور جی دیکھیں نمازیں زیادہ پڑھنے والا جنت میں پہلے گیا ہے اور شہید ہونے والا جنت میں بعد میں گیا ہے۔ میں نے کہا میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ نہیں میرے دوست، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، ایک شہادت کی صورت ہے، ایک شہادت کی حقیقت ہے، وہ دونوں صحابی تھے اور خدا کی قسم یہ ممکن ہی نہیں ہے پیغمبر کا صحابی ہو اور میدان جنگ سے دور ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے پیغمبر کا صحابی ہو اور صدق کے دل سے شہادت نہ مانگتا ہو۔ وہ دونوں نمازی بھی تھے، وہ دونوں روزے دار بھی تھے، وہ دونوں مبلغ بھی تھے اور وہ دونوں میدان جنگ کے غازی بھی تھے، لیکن ہوا یہ ایک آدمی کو شہادت کی صورت ملی ہے اور دوسرے کو شہادت کی صورت نہیں ملی۔ جو 1 سال پہلے گیا وہ بھی شہید ہے، جو 1 سال بعد گیا وہ بھی شہید ہے۔ فرق اتنا ہے 1 سال پہلے شہید ہونے والے کے نامہ اعمال میں 1 سال کی نمازیں کم ہیں، 1 سال پہلے شہید ہونے والے کے نامہ اعمال میں 1 سال کے روزے کم ہیں، اور 1 سال بعد دنیا سے جانے والے کے نامہ اعمال میں 1 سال کے روزے بھی ہیں رمضان کے اور 1 سال کی نمازیں بھی ہیں۔ اب اگر دونوں شہید ہوں اور ایک کے پاس نماز زیادہ ہو شہادت بھی ہو تو یہ جنت میں پہلے جائے گا نا؟ تو اصل جواب تو یہ تھا، لیکن ہم نہ سمجھنے کی وجہ سے اشکال میں مبتلا ہو گئے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم میں سے ہر آدمی شہادت کی نعمت کو پا سکتا ہے، بس اس کے لیے شرط کیا ہے؟ آدمی صدق کے دل سے شہادت مانگے، یعنی جب مقام ہو تو شرکت بھی کرے، پھر اللہ شہادت کی ظاہری صورت نہ بھی دیں گے تو قیامت کے دن اللہ اس کو شہداء میں ضرور اٹھائیں گے۔ مقام کتنے ہوئے؟ مضمون ہے نا ذہن میں، مقام کتنے ہوئے؟ 4۔ آپ نے آج میرے دلائل کو سمجھنا ہے۔ ہمارے میں نے عرض کیا مقام 4 ہیں۔ نمبر 1 مقام نبوت، نمبر 2 مقام صحابیت، نمبر 3 مقام شہادت اور نمبر 4 مقام، بولیے نا، نمبر 4 مقام ولایت۔ مقام نبوت یہ وہبی مقام ہے، مقام صحابیت یہ وہبی مقام ہے، اور مقام شہادت اور مقام ولایت یہ کسبی مقام ہے۔ آدمی عبادت سے نہ نبی بن سکتا ہے، نہ آدمی عبادت سے صحابی بن سکتا ہے، لیکن عبادت کرے اور محنت کرے آدمی ولی بھی بن سکتا ہے اور آدمی شہید بھی بن سکتا ہے۔ اور اللہ کا احسان عجیب ہے، ہم اہل دیوبند پہ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابی کو بھی مانتے ہیں، ہم شہید کو بھی مانتے ہیں اور ہم ولی کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارے لوگ بعض بڑے عجیب ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا ہے، اور جی نماز پڑھیں گے اور نماز میں اللہ سے دعا مانگیں گے۔ چلیے میں ایک بات اور کہتا ہوں، ذرا اس کو بھی سمجھیں۔ ہم نے نماز میں دعا کی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم پر چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا اللہ ان کے راستے پر چلا دے۔ جن پہ تو نے انعام کیا وہ نبی ہیں، جن پر انعام کیا وہ صحابہ ہیں، جن پر انعام کیا وہ شہداء ہیں، اور جن پر انعام کیا وہ اولیاء ہیں۔ اب ادھر اللہ سے دعا مانگی، ادھر سلام پھیرا، ادھر دعا سے پھر گیا۔ کیا مانا؟ ادھر سلام پھیرتے کہنے لگا قاری صاحب ہم نبی تو مانتے ہیں، اسی ولیاں شریعہ نو نہیں منتے۔ میں نے کہا تو ولیاں شریعہ نو مننا جے نہیں تھی اللہ کو دعا کیوں منگیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ کو دعا منگدا نا، صراط الانبیاء، اللہ سی نبیاں درستے چلیں گے، اسی ولیاں درستے تے نہیں چلیں گے۔ ادھر اللہ سے دعا مانگی اور جب اللہ نے راستہ دیا ہے تو کہتا ہے نہیں جی میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، کوئی وہ نبی تھے، میں امام مالک کو نہیں مانتا، وہ کوئی نبی تھے۔ میں نے کہا تو نے تو اللہ سے دعا نبیوں کی مانگی نہیں ہے، تو نے تو دعا مانگی ہے اللہ نبیوں کے راستے پر چلا، اللہ صحابہ کے راستے پر چلا، اللہ شہداء کے راستے پر چلا، اللہ اولیاء کے راستے پر چلا۔ اب دیکھو اگر میں آپ سے پوچھوں بیان کے بعد، آپ پوچھو جی مولانا کہاں کا ارادہ ہے، میں کو یار میں نے سرگودا جانا ہے، مجھے راستہ تو بتاؤ،
آپ کہتے ہیں یہاں باہر مین روڈ پہ جائیں اور یہاں سے آپ بائیں طرف ہو جائیں، آگے شاہدرہ سے پھر بائیں طرف ہو جائیں اور آگے آپ جائیں کالا شکاگو سے موٹر وے پہ چڑھ جائیں، میں یہاں سے نکلتی ڈرائیور سے کہہ دوں بھائی گاڑی دائیں طرف موڑو، آپ پوچھو گے نا کہ مولوی صاحب اگر جانا کھبے پاس نہیں تیرا کیوں پوچھے یہ چسکا لینا تیرا پوچھے یہ سواد لینا تیرا پوچھے، اگر جانا نہیں پوچھا کیوں ہوا؟ اب میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا تو اللہ بھی پوچھیں گے نا، اگر مجھ سے دعا مانگی ہے، اولیاء کے رستے پر چلنا نہیں تھا تو مجھ سے دعا کیوں مانگی ہے تو نے؟ اگر شہداء کے رستے پر چلنا نہیں تھا تو دعا مانگی کیوں ہے؟ میرے دوست اگر ذوق تازہ ہو میں ایک اور بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اولیاء کے رستے پہ چلنا یہ قرآن کا حکم ہے، اور امام ابو حنیفہ خدا کی قسم ولی ہے، امام ابو حنیفہ صرف ولی نہیں ہے، امام الاولیاء ہے، اور شہادت شہیدوں کے رستے پہ چلنا اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ میں کہتا ہوں ذوق تازہ ہو میں ایک بات کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے مجاہد اور ایک ہوتا ہے شہید، اللہ مجاہد کی بات نہیں کرتا، اللہ شہید کی بات فرماتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبیین والصدیقین والمجاہدین، یہ نہیں فرمایا، کیوں؟ حالانکہ جہاد بھی تو عمل ہے نا، فرمایا نہیں، ارے جہاد کا عمل اور ہے لیکن شہادت کا عمل اور ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے میں بھی تو مجاہد ہوں نا، یہ کہے گا میں بھی تو مجاہد ہوں نا، زلفیں تو میں نے بھی رکھی ہیں، زلفیں تو نے بھی رکھی ہیں، واسکٹ جہادی میں نے بھی پہنی ہے، واسکٹ جہادی تو نے بھی پہنی ہے، جہاد کے نام پہ میں بھی بھیک مانگتا ہوں، جہاد کے نام پہ تو بھی چندہ مانگتا ہے، تو لوگ کہیں گے نا اب امتیاز مشکل دا کہ غلط کون ہے ٹھیک کون ہے؟ فرمایا میں مجاہدین کی بات نہیں کرتا، میں اللہ شہداء کی بات کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ جب تک مجاہد ہے یہ دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن جب کٹ کے شہید ہوگا تو پھر دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر تم نے دیکھنا ہو تو آؤ پھر مجاہدین سے بڑھ کے شہداء کو دیکھو نا، کبھی شہید تمہیں نظر آئے گا مولانا عبداللہ شہید اسلام آباد والا، کبھی تمہیں شہید نظر آئے گا غازی عبدالرشید ڈیرہ غازی خان والا، کبھی تمہیں شہید نظر آئے گا علامہ علی شیر حیدری خیر پور سندھ والا۔ اللہ نے فرمایا مجاہد کو نہیں ذرا شہید کو دیکھنا، اگر شہید کا جسم بتا دینا اس کے راستے پر چل جانا، اور اگر اس کا جسم تجھے نہ بتائے تو پھر راستے پر نہ چلنا۔ اللہ نے شہداء کی بات کی ہے، اللہ نے مجاہدین کی بات نہیں کی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ میں جہاد کی مخالفت کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ نے بطور دلیل کے مجاہد کے جسم کو پیش نہیں کیا، اللہ نے بطور دلیل شہید کے جسم کو پیش کیا ہے۔ اس کی وجہ مجاہد تو یہ بھی ہو سکتا ہے عذر کی وجہ سے داڑھی منڈا رہا ہو، عذر کی وجہ سے لوگ کہیں گے یار کیسا مجاہد ہے اس نے داڑھی کٹوا دی ہے، لیکن جب شہید ہو گیا اب تو داڑھی کٹوانے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا۔ اللہ مجاہد کے وجود کو دلیل کے طور پہ پیش نہیں فرماتے، اللہ شہید کے وجود کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مجاہد جب اس دنیا میں ہے تو مجاہد کی زندگی میں اعمال اپنی وجہ سے ہیں، لیکن جب کٹ کے شہید ہوتا ہے اب اس کے جسم پہ آثار اس کی وجہ سے نہیں اللہ کی وجہ سے آتے ہیں۔ اب کس کی وجہ سے آتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے آتے ہیں۔ داڑھی رکھنا تو میرے اختیار میں ہے لیکن بدن سے خوشبو نکالنا تو میرے اختیار میں نہیں ہے نا، میں اللہ کے راستے میں خون دے دوں یہ تو میرے اختیار میں ہے، لیکن خون سے بدبو کی بجائے خوشبو نکلے یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے نا۔ فرمایا جو تم نے کام کرنا تھا کیا، اب ان کے بدن کو دیکھ لو، تمہیں بدن بتائے گا آل حق کا ہی آل باطل کا ہے۔ ہمارے یہاں جب لال مسجد کا قضیہ چل رہا تھا اور ان دنوں میں مجھے ایک دوست کہنے لگے، وہ میری مخالف ٹیم کے مناظر تھے اور مجھے جذبات پر انگیختہ کرنے کہنے لگے، کہتے مولانا گھمن صاحب اے کتنا اچھا ہوتا تمہاری مناظرے کی ٹیم لال مسجد میں شہید ہوتی اور ایک تاریخ کا نیا باب رقم ہوتا۔ میں نے کہا میری شہادت سے نہیں، میرے زندہ رہنے سے ایک نیا باب رقم پیش ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے کہا اب شہادت سے نہیں، ہم شہادت تو مانگتے ہیں، ہمیں اس سے رائے فرار نہیں ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ شہادت کی موت دینا لیکن کچھ سال ٹھہر کے دینا، اللہ میں شہادت کی موت دینا لیکن کچھ سال ٹھہر گئے، ہمیں جلد بازی نہیں ہے، لیکن جب موت ہے تو اللہ دینا شہادت کی۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا بیٹا تاریخ مناظرہ میں نیا باب رقم ہوگا، ہماری شہادت سے جو ہوگا سو ہوگا لیکن ہمارے زندہ رہنے سے ہوگا۔ پھر مجھے فوراً میسج آ گیا، کہتے جی دیکھیں غازی عبدالرشید کا مسکراتا چہرہ کیا پیغام دیتا ہے، وہ مجھے جذبات سے کھیلنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا غازی عبدالرشید کا مسکراتا چہرہ پیغام دیتا ہے ہم اہل دیوبند سچے ہیں اور تم جھوٹے ہو، اس لیے کہ جھوٹا ہوتا تو اس کا چہرہ شہادت کے بعد مسکراتا تو نہ یہ مسکراتا چہرہ بتاتا ہے غازی بھی ٹھیک ہے، اور غازی تو حنفی تھا، غازی تو مقلد تھا، امام ابو حنیفہ کے راستے پہ چلنے والا تھا۔ میں نے کہا اس لیے اللہ نے فرمایا نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ تمہیں کہے گا نہیں بھائی نہیں ہم تو نبی کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں میرا دوست جھوٹ نہیں بولنا، تم صحابہ کی بات بھی نہیں کرتے، شہداء کی بات بھی نہیں کرتے، اولیاء کی بات بھی نہیں کرتے، میرا نادان تو نبی کی بات بھی نہیں مانتا۔ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا بات نبی کی نہیں ہے، بات وہ نبیین کی ہے نا۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا ان
اللہ علیہ من النبی، یہ نہیں فرمایا، فرمایا من النبیین۔ کیوں؟ ایک راستہ ہے ایک نبی کا، ایک راستہ ہے سارے نبیوں کا۔ میں نے کہا ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند، ہم سارے نبیوں کی بات کرنی ہو تب بھی ہمارے پاس ہو۔ کہتا جی کیسے؟ میں نے کہا اگر اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں ہے، حضور امام بنے ہیں اور پیغمبر کے صحابہ مقتدی بنے ہیں، لیکن یہ سارے نبیوں کی نماز تو نہیں ہے نا، یہ ایک نبی اور صحابہ کی نماز ہے۔ لیکن بیت المقدس میں نبی امام بنے ہیں اور باقی انبیاء مقتدی بنے، ایک امام نبی ہے اور باقی مقتدی نبی ہے۔ اب امام نبی فاتحہ پڑھتا ہے اور مقتدی نبی فاتحہ نہیں پڑھتے۔ معلوم ہوا کہ نبیین کا راستہ یہ ہے، امام بن جائے تو فاتحہ پڑھنا اور مقتدی بنے تو فاتحہ نہ پڑھنا۔ اگر امام بن کے فاتحہ چھوڑی ہے تو بھی نبیوں والی نماز نہیں ہے، اور مقتدی بن کے فاتحہ پڑھی ہے تو بھی نبیوں والی نماز نہیں ہے۔ نبیوں والی نماز یہ ہے، امام بن جائے تو فاتحہ پڑھ لے اور مقتدی بن جائے تو فاتحہ چھوڑ دے۔ من النبیین، ہماری نماز صرف نبی نہیں نبیوں والی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں اگر ولیوں والی نماز دیکھنی ہو ہمیں دیکھ لے، شہداء کی نماز دیکھنی ہو ہمیں دیکھ لے، صحابہ کی نماز دیکھنی ہو ہمیں دیکھ لے، اور نبیوں کی نماز دیکھنی ہو تو پھر ہمیں دیکھ لے۔ ہم تو پوری آیت پہ عمل کرتے ہیں، ہم آیت کے قصے پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی کہنے لگا او جی مولانا صاحب تم تو صحابہ کی بات کرتے ہو، اللہ کے نبی کے بعد امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہو، ہم نبی کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ کہتا جی صحیح بخاری میں دلیل موجود ہے۔ میں نے کہا دلیل پڑھیں ذرا۔ کہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز یوں پڑھنا جیسے نماز مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نبیوں والی نماز پڑھنا۔ میں نے کہا معذرت کے ساتھ میرے بھائی یہ نبی نے تجھے خطاب نہیں کیا، یہ مجھے خطاب نہیں کیا۔ کہتے حضور نے صلو نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو۔ میں نے کہا صلو تو فرمایا ہے، آگے کما رأیتمونی بھی فرمایا نا کہ تم نماز یوں پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ نہ تو نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے، جس نے دیکھا ہے وہ کون ہے؟ کہتا جی وہ تو صحابہ ہیں۔ تو میں نے کہا پھر نبی پاک نے صحابہ کو فرمایا نا کہ تم نماز میرے والی پڑھو، حضور نے ہمیں تو نہیں فرمایا میرے والی پڑھو۔ میں نے کہتا پھر حضور نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تم نماز میرے والی پڑھو، اور صحابہ سے فرمایا فلیبلغ منکم الشاہد الغائب، میری نماز لے کر تم آگے چلے جانا، تم مجھے دیکھ کے نماز پڑھنا، لوگ تمہیں دیکھ کے نماز پڑھیں گے، جو تمہیں دیکھ کے پڑھے گا نماز میری ہوگی۔ کہتا ہے پھر وہ کیسے پتا چلے گا؟ میں نے کہا پیغمبر کے صحابہ نبی کو دیکھ لیں گے اور امام ابو حنیفہ جیسا امام صحابہ کو دیکھ لے گا، امام ابو حنیفہ جیسا امام صحابہ کو دیکھ لے گا، وہ صحابہ کو دیکھ کے نماز پڑھیں گے، صحابہ نبی کو دیکھ کے نماز پڑھیں گے۔ اگر ابھی والی نماز دیکھ رہی ہو تو پھر امام ابو حنیفہ کی نماز حنفی کو دیکھ لے، تجھے صحابہ کی نماز مل جائے گی۔ کہتا ہے اگر صحابہ کی نماز ہے تو پھر تم نے نماز حنفی نام کیوں رکھا ہے؟ اس کا نام نماز صحابہ رکھ دیتے نا۔ میں نے کہا اس لیے کہ ہم بد دیانت نہیں ہے، ہم دیانت دار ہیں۔ کہتے جی دیانت دار کا مانا گیا؟ میں نے کہا یار چھوٹا سا قاعدہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس قاعدے پہ لکھا ہوتا ہے نورانی قاعدہ۔ میں حفظ کے ایک مدرسے میں فیصلہ آباد میں بیان کے لیے گیا، وہ چھوٹی سی کلاس تھی، میرا گزر ہوا تو مفتی صاحب فرمان لگے حفظ کے بچوں میں تھوڑی سی بات کر دیں۔ میں نے ان بچوں سے پوچھا آپ جو قاعدہ پڑھتے ہو قاعدے کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے جی نورانی قاعدہ۔ میں نے کہا نورانی قاعدہ جو ہے اس میں الف اور با تا سا یہ اللہ کا ہے یا قاری نور محمد صاحب کا ہے؟ انہوں نے کہا جی تو اللہ پاک کا ہے۔ میں نے کہا پھر تو اس کا نام الہی قاعدہ ہونا چاہیے تھا، اس کا نام نورانی قاعدہ کیوں ہے؟ کہتا ہے جی نورانی قاعدہ اس لیے کہتے ہیں الف اللہ کا ہے مگر لکھ کر قاری نور محمد صاحب نے دیا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا پھر یاد رکھ لو نماز نبی کی ہے مگر لکھ کر امام ابو حنیفہ نے دی ہے۔ تو جس طرح قاعدے کا نام نورانی قاعدہ ہے الہی قاعدہ نہیں ہے، تو ہماری نماز کا نام حنفی نماز ہے، اس کا نام نبوی نماز نہیں ہے۔ لوگ غلط فہمی پیدا ہوئی، لیکن پھر بھی ہم نے تمہارے اشکالات کے جواب دینے کے لیے ان قریب انشاءاللہ 2-3 ماہ لگ جائیں گے، میری اپنی کتاب ان قریب منظر عام پر آئے گی، نماز اہل سنت والجماعت کے نام پہ کم از کم 500 صفحات پہ مفصل مدلل کتاب بھی آئے گی، صرف تمہیں خاموش کرانے کے لیے تاکہ تمہیں یہ شبہ نہ رہ جائے کہ ان کے پاس احادیث موجود نہیں تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا ایک مقام نبوت ہے اور ایک مقام صحابیت ہے، ایک مقام شہادت اور ایک مقام ولایت ہے۔ ہم چاروں مقامات کو مانتے ہیں لیکن ہر ایک مقام کا درجہ الگ الگ رکھتے ہیں۔ توجہ رکھنا، نمبر 1 مقام نبوت یہ مقام عصمت ہے، نمبر 2 مقام صحابیت یہ مقام حفاظت ہے۔ عصمت اور حفاظت کا معنی یہ ہے ہم نبی کو معصوم کہتے ہیں، صحابی کو محفوظ کہتے ہیں۔ معصوم اور محفوظ کا معنی یہ ہے ہمارے نبی اور سارے نبی معصوم ہیں۔ معصوم کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے ہی
نہیں دیتا. صحابی محفوظ ہے. محفوظ ہونے کا معنی صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے مگر اللہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتا. قیامت کا دن آئے گا, نبی بھی پاک ہوں گے, صحابہ بھی پاک ہوں گے, ماننے والے پاک ہوں گے, نہ ماننے والے ناپاک ہوں گے. اس لیے ہم نے کہا نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے. اور توجہ رکھنا, میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ نبوت عمل کی بنیاد پہ نہیں ہے, صحابیت عمل کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہی وجہ, آپ اٹھا کے دیکھ لو کتب کو, کتب حدیث کو دیکھو, اسماء اور رجال راویوں کی بحث کو دیکھو. میں مثال کے طور پہ بات کہتا ہوں, حضرت امام بخاری کو لے لیں, امام مسلم کو لے لیں. جو بھی امام حدیث کو بیان کرتا ہے وہ سند کو بیان کرے گا اور ہر راوی پہ جرح کرے گا. وبی قال حدثنا احمد بن اشکابہ, اس پہ جرح ہوگی. حدثنا محمد بن فضیل, اس پہ جرح ہوگی. ان ابی ان عمارۃ بن القعقاع, اس پہ جرح ہوگی. ان ابی زرع, اس پہ جرح ہوگی. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ, حضرت ابو ہریرہ کی بات آئے گی تو جرح نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ سارے محدثین کا اصول یہ ہے ہر راوی پہ جرح ہوگی مگر پیغمبر کے صحابی پہ جرح نہیں ہوگی. اس کی وجہ وہ صحابی عمل کی بنیاد پہ نہیں بنتا, وہ صحابی صحبت کی وجہ سے بنتا ہے. جب پیغمبر کی صحبت آ گئی اب عمل کی بات ہی نہیں ہے اور عمل کی بنیاد پہ جرح بھی نہیں ہے. توجہ رکھنا, میں ایک دلیل دینے لگا ہوں. یہ تو میں نے قرآن کی آیت کو بڑا تھوڑا سا آپ کے سامنے کھولا ہے کہ بات کو سمجھانے کے لیے. جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ 4. نمبر 1 انبیاء, نمبر 2 صحابہ, نمبر 3 شہداء اور نمبر 4 صالحین. ہم اہل سنت والجماعت حناف دیوبند, ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں, انبیاء کو بھی مانتے ہیں, شہداء کو بھی مانتے ہیں اور اولیاء کو بھی مانتے ہیں. اور ایک میں نے حدیث سے مبارک پڑھی ہے, ذرا اس حدیث سے مبارک کا ترجمہ سننا اور اس حدیث سے مبارک کی شرح. میں دوستوں کو بے تکلفی میں کہتا ہوں بھائی خطیب کی بجائے اپنے وکیل سے سننا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی. ہم عموماً ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا. میں نے کہا نہیں میرا دوست, یہ ترجمہ نہ کرنا. صحابی کو گالی دینے کا معنی کیا ہے؟ ارے بلا وجہ تو کافر کو بھی گالی دینا جرم ہے, بلا وجہ تو فاسق کو بھی گالی دینا جرم ہے, بلا وجہ تو جانور کو بھی گالی دینا جرم ہے. اس کا معنی کیا ہوا؟ لا تسبوا اصحابی. اب اگلی دلیل پہ غور کرو, پھر اس حدیث کے ترجمے پہ غور کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مده أو نصيفه. اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو نا, میرے صحابی کے مٹھی یا آدھی مٹھی جو کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کیوں دی ہے؟ توجہ رکھنا. میں نے کہا میں دلیل کی سطح پہ نہیں, میں دلیل کی تہ میں بات کرنے لگا. اللہ کے پیغمبر نے دلیل کیوں دی ہے؟ وجہ یہ ہے, ایک آدمی کے ذہن میں خیال آئے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو غریب صحابی تھے, ان نے کبھی کتنا صدقہ کیا ہوگا. ابو ذر غفاری تو غریب صحابی تھے, ان نے کتنا مال دیا ہوگا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غریب صحابی تھے, کتنا مال دیا ہوگا. دیکھو میری فیکٹری ہے, میں تو ہر سال 10 لاکھ زکات دیتا ہوں, میں تو ہر سال 12 لاکھ صدقہ کرتا ہوں, تو بھائی مال تو میں نے زیادہ دیا ہے, صحابی نے کیا خرچ کیا ہے. کوئی آدمی کہے گا اور یہ فلاں صحابی قرآن کا حافظ نہیں تھا, میں خود بھی حافظ ہوں, میرے 10 بیٹے بھی حافظ ہیں, میری 3 بیٹیاں بھی حافظ ہیں. دیکھو میرا مقام تو بہت ہونا چاہیے کیونکہ وہ اکیلا سا حافظ بھی نہیں تھا اور میری 2 نسلیں قرآن کی حافظ ہیں. کسی آدمی کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے بھائی پیغمبر کے صحابی نے 1 حج کیا ہے اور میرے باپ نے تو 50 حج کیے ہیں. کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے ایک صحابی نے 1 عمرہ کیا ہے, میرے ابو نے 40 عمرے کیے ہیں, تو شاید اس کا مقام بڑھ جائے. فرمایا نہیں, یہ حماقت کبھی نہ کرنا, تم نمازوں اور نماز اور اعمال سے میرے صحابہ کا تقابل نہ کرنا. اس کی وجہ یہ ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ میرے ساتھ ملنے والے مسکین ہیں, ان کے نامہ اعمال میں بڑا صدقہ تمام کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگا, تمام کے نامہ اعمال میں حفظ قرآن نہیں ہوگا, تمام کے نامہ اعمال میں کئی عمرے نہیں ہوں گے. لیکن کبھی تم نے غور کیا ایک ان کو نعمت وہ ملی ہے جو قیامت تک تمہیں کبھی نہیں مل سکتی. وجہ یہ ہے, نمازی کو اگر کہیں گے یہ بہت نیک آدمی ہے, کیوں جی رات کو تہجد پڑھتا ہے, یہ بہت نیک آدمی ہے, اس نے 10 حج کیے ہیں, بھئی یہ بہت نیک آدمی ہے, اس نے 20 سال جہاد کیا ہے, یہ بہت نیک آدمی ہے, اس نے 10 سال جماعت کے اندر لگائے ہیں, یہ بہت نیک آدمی ہے, یہ کروڑ روپے کی سخاوت کرتا ہے. اچھا میں نے کہا فرق کیا ہوا؟ اب حاجی کو عظمت ملتی ہے حج کی وجہ سے, قاری کو عظمت ملتی ہے قرات کی وجہ سے, روزے دار کو عظمت ملتی ہے روزے کی وجہ سے, مبلغ کو عظمت ملی ہے تبلیغ کی وجہ سے, مجاہد کو عظمت ملی ہے جہاد کی وجہ سے, اور پیغمبر کے صحابہ کو عظمت ملی ہے نبوت کی صحبت کی وجہ سے. نبی کے صحابہ کو عظمت ملی ہے نبوت کی
صحبت کی وجہ سے میں یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وہ جہاد کا مقام کہاں جو میرے پیغمبر کا ہے، وہ تلاوت قرآن کا مقام کہاں جو ہمارے پیغمبر کا ہے؟ ارے دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا۔ مدینہ منورہ میں ایک جگہ رمضان مبارک میں تھا، مجھے ایک نوجوان نے فون کیا، مولانا کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا مدینہ منورہ مسجد نبی میں۔ کہا جی کس جگہ پہ بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا جگہ مسجد نبی کا حال ہے، پیچھے مسجد نبی کا سین ہے جہاں پہ چھتریاں بنی ہیں، اس کے پیچھے برآمدہ، ایک کو چھوڑ کے 2 نمبر ستون دیکھو، میں اس کے نیچے بیٹھا ہوں۔ وہ دونوں آئے، ان میں سے ایک تو میرا عقیدت مند اور میرا معتقد تھا، اور ایک ان میں میرا مریض تھا۔ اب جہاں پہ ڈاکٹر جائے اس کے مریض تو آ جاتے ہیں، کوئی مریض آئے گا دوائی لینے کے لیے اور کوئی مریض آئے گا شرارت کرنے کے لیے۔ وہ مریض آئے اور اس نے آ کر مجھے آتے پوچھا کہ مولانا صاحب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا دلیل دکھا دوں یا تجھے سنا دوں؟ اگر سنا دوں گا تجھے سمجھ نہیں آئے گی، اگر دکھا دوں گا پھر تو مان جائے گا نا جی۔ کہتا ہے دکھا دیں۔ میں نے کہا ذرا اوپر اٹھا کے دیکھے، نگاہ کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے جی نعمان بن ثابت۔ کیا لکھا ہے؟ نعمان بن۔ میں نے پوچھا نعمان بن ثابت کون ہے؟ کہتا ہے جی امام ابو حنیفہ۔ میں نے کہا یہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ یہ میرا پیغمبر روزے والا، یہ میرے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد کے سین میں ادھر لکھا ہے ابو بکر، ادھر لکھا ہے عمر، ادھر لکھا ہے عثمان، آگے لکھا ہے علی، ادھر لکھا ہے عباس، آگے حسن حسین، ادھر نعمان بن ثابت۔ میں نے کہا یہ بتانے کے لیے اللہ نے علم و عمل نبیین یہ پیغمبر کو دیا ہے، پیغمبر نے صدیقین ان صحابہ کو دیا ہے، اور صحابہ نے والشہداء والصالحین، امام ابو حنیفہ شہید بھی ہیں ولی بھی ہیں، ان نے ان کو دیا ہے۔ میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، مسجد نبی میں جاؤ، وہاں پیغمبر کا روزہ بھی ملے گا، پیغمبر کے صحابہ کے نام بھی ملیں گے، امام ابو حنیفہ کا نام بھی ملے گا، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا نام بھی ملے گا۔ اگر اس ستون پہ مالک بن انس ہے، آگے محمد بن ادریس ہے، آگے امام احمد بن حنبل ہے، جن کو ہم نے 4 امام مانا ہے، وہ تو چاروں امام مسجد نبی میں درج ہیں۔ میں نے کہا تم پیغمبر کے روزے کو یہ تو کہتے ہو گرانا واجب ہے، الروضۃ الندیہ میں تم نے لکھا ہے کہ نبی کی قبر ہو تب بھی گرانا واجب ہے، لیکن میرا بیٹا یہ وہ کعبے کے خواب ہیں جو خواب تو دیکھ سکتا ہے مگر وہ بھینس کو اٹھا نہیں سکتا۔ تم پیغمبر کے روزے کے گرانے کی باتیں تو کر سکتے ہو لیکن پیغمبر کے روزے کو گرا نہیں سکتے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اصحاب پیغمبر کے دامن سے تو جان چھڑا سکتے ہو لیکن اصحاب پیغمبر کے نام کو نہیں مٹا سکتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو گالیاں تو دے سکتے ہو لیکن مسجد نبی میں نام کو نہیں مٹا سکتے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میرے امام کا نام نعمان بن ثابت ہے، اس کا نام مسجد نبی میں درج ہے۔ اگر کوئی امام تیرا ہے اس کا نام مسجد نبی میں دکھا دے، ہمارے پیغمبر کا نام بھی درج ہے، ہمارے پیغمبر کے صحابہ کے نام بھی درج ہیں، ہمارے امام نعمان بن ثابت کا نام بھی درج ہے۔ میں نے کہا وہ نام آپ بھی درج ہیں۔ خیر وہ نوجوان ہے، مجھے کہنے لگا، کہتا جی مولانا یہ بتائیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ نیچے نبی پاک کی قبر مبارک ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتا ہم یہاں پر یہ دعا مانگ سکتے ہیں اللہ تجھے اس پیغمبر کا وسیلہ میرے گناہ معاف کر دے؟ میں نے کہا تو یہ بتا ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں اللہ نماز کا وسیلہ میرے گناہ معاف کر دے؟ کہتا جی مانگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا روزے کا وسیلہ اللہ گناہ معاف کر دے؟ کہتا جی مانگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا درود پاک کا وسیلہ؟ کہتا جی مانگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا عجیب بات یہ ہے مجھے یہ بتا نماز خود بخود آئی ہے یا نماز کو کوئی لایا ہے؟ کہتا جی خود تو نہیں آئی، یہ قبر والا لایا۔ میں نے کہا جو عمل آیا ہے اس کا وسیلہ دے سکتا ہے اور جو عمل کو لایا ہے اس کا وسیلہ تو نہیں دے سکتا؟ جو وسیلہ آیا ہے اس کی تو اس کا جو عمل آیا اس کا وسیلہ دے سکتا ہے اور جو عمل کو لایا اس کا وسیلہ نہیں دے سکتا۔ اب سمن میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتا ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے، نماز اور پیغمبر ان میں زیادہ مقام کس کا ہے؟ کہتے ہیں جی نبوت کا۔ میں نے کہا روزہ اور نبوت مقام کس کا ہے؟ کہتے ہیں نبوت کا۔ میں نے کہا عجیب بات یہ ہے کہ روزے کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے تو نبوت جو اس سے بلند ہے اس کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا؟ نماز کا وسیلہ دے سکتے ہو اس سے بلند مقام نبوت کا وسیلہ نہیں دے سکتے؟ میرے دوستوں میں بات سمجھا رہا تھا، میں نے کہا مقام نبوت تو بلند ہے۔ میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا حاجی کی عظمت حج کی وجہ سے ملی ہے، روزے دار کو روزے کی وجہ سے ملی ہے، اور پیغمبر کے صحابہ کو عظمت پیغمبر کی وجہ سے ملی ہے۔ حاجی کی نسبت حج کی طرف ہے، قاری کی نسبت قرات کی طرف ہے، مجاہد کی نسبت جہاد کی طرف ہے، مبلغ کی نسبت تبلیغ کی طرف ہے، اور پیغمبر کے صحابے کی نسبت پیغمبر کی طرف ہے۔ پیغمبر کے صحابے کی نسبت پیغمبر کی طرف ہے۔ ہاں اگر ذوق تازہ میں ایک بات کہتا ہوں توجہ رکھنا،
اگر کوئی آدمی داڑھی والے کی توہین کرتا ہے ہم کہتے ہیں داڑھی کی توہین کی ہے، اگر حاجی کی توہین کرتا ہے ہم کہتے ہیں حج کی توہین کی ہے، اگر وہ قاری کی توہین کرتا ہے ہم کہتے ہیں قرات کی توہین کی ہے، لیکن اگر پیغمبر کے صحابی کی توہین کرتا ہے نا ہم کہتے ہیں نبوت کی توہین کی ہے، کیونکہ حاجی کو حج کی وجہ سے عظمت ہے اور صحابی کو نبوت کی وجہ سے عظمت ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں نازیبا جملہ بھی نہ کہنا اور میرے صحابہ کے بارے میں تمہارے دل میں نازیبا خیال بھی نہ ہے، یہ کبھی نہ سوچنا میرے پاس تو 10 آ جائے، میرے پاس تو 100 بچے ہیں قرآن کے حافظ ہے، یہ کبھی نہ سوچنا میں نے کروڑ کا صدقہ دیا ہے۔ کیوں؟ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مده نصيبه، ارے اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لو نا اس کے مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ اپنے اخلاص سے کیا ہے اور نے مٹھی جو کا صدقہ نبوت کی صحبت میں کیا ہے۔ ایک اخلاص جو نبوت کی صحبت کے صدقے ملتا ہے اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کی ایک مرتبہ حالت ایمان میں زیارت کرنے سے ایمان کامل ملتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صحابی کا ایمان آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، ایک مرتبہ نگاہ نبوت سے ایمان کامل ملتا ہے۔ تو میں نے گزارش کی ہے یہ 4 مقام تھے، مقام نبوت تو وہ بھی ہے اور مقام صحابیت یہ بھی وہ بھی ہے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رہے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے الیاذ باللہ اگر کوئی بندہ پیغمبر کی توہین کرے اس کی سزا سزائے موت ہے، اور اگر پیغمبر کے صحابہ کی توہین کرے اس کی سزا سزائے عمر قید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے، تو حفاظت کا منصب یہ عصمت کے بالکل قریب ہے، تو اس کی جرم کی سزا بھی عصمت کے جرم کی سزا قریب ہونی چاہیے تھی نا، اس لیے وہاں سزائے موت رکھی ہے اور یہاں اس کا مطالبہ سزائے عمر قید کا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ توجہ کرنا، ایک ہے مسئلہ نبوت کا، ایک ہے نبوت کے صحابہ کا۔ جب صحابہ کی بات ہے یہ ہم کہیں گے ہر صحابی مومن ہے، ہر صحابی حجت ہے، ہر صحابی محفوظ ہے، ہر صحابی معیار حق ہے، ہر صحابی عادل ہے، ہم 5 جملے کہیں گے، لیکن جس مسئلے پہ سارے صحابہ جمع ہو جائے تم اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ توجہ رکھنا میں دلیل دینے لگا۔ اگر جس مسئلے پہ سارے صحابہ جمع ہو جائے تم کہو گے جی مسئلے کون سے ہیں؟ اٹھا مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے، 26 جلدوں میں مدینہ منورہ سے حلفی عالم شیخ اباما کی تحقیق سے چھپی ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں ادرکت الناس کانوا یصلون فی رمضان 20 رکعۃ، میں نے پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا ہے وہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ ارے اٹھا صحیح بخاری کو، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں وکان الحسن کان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوہ، حضرت حسن نے فرمایا پیغمبر کے سارے صحابہ یہ ٹوپیاں پہن کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ میں جو بات سمجھانے لگا اس مسئلے پہ غور کرنا، ارے ایک پیغمبر کی ذات ہے وہ معصوم ہے، لیکن ایک مسئلہ پیغمبر کے ایک صحابی کا ہے، ایک پیغمبر کے 2 صحابہ کا ہے، ایک پیغمبر کے 3 صحابہ کا ہے، اور ایک مسئلے پہ پیغمبر کے سارے صحابہ جمع ہو جائے۔ میں کہتا ہوں صحابی اکیلا ہوگا وہ مومن بھی ہے، صحابی اکیلا ہوگا وہ حجت بھی ہے، صحابی اکیلا ہوگا وہ محفوظ بھی ہے، صحابی اکیلا ہوگا وہ عادل بھی ہے، صحابی اکیلا ہوگا معیار حق بھی ہے۔ وجہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأی مقتدیتم اہتدیتم، جو دلیل میں دے تو اس پہ غور کرنا۔ پیغمبر نے صحابہ کو چراغ نہیں فرمایا، پیغمبر نے صحابہ کو نجم فرمایا ہے۔ ارے ستارہ بھی روشنی دیتا ہے اور یہ چراغ بھی روشنی دیتا ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ چراغ کی روشنی نیچے سے اوپر جاتی ہے اور ستارے کی روشنی اوپر سے نیچے آتی ہے۔ آدمی نیچے سے اوپر جائے آدمی رک جاتا ہے، لیکن جو اوپر سے نیچے آئے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ارے مقام نبوت اوپر سے نیچے آتا ہے، مقام صحابیت اوپر سے نیچے آتا ہے، مقام ولایت نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، ارے کلمات طیب تو اوپر جاتے ہیں، تو شہادت اور ولایت کا مقام نیچے سے اوپر گیا ہے، وہ اتنا بلند و بالا تھا کہ اوپر سے نیچے آیا ہے۔ ارے ایک آدمی وہ ہے جو پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہے، ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے۔ اب مجھے تم بتاؤ اگر تم ملنا چاہو تو دامن والے کو اوپر جانا پڑے گا، لیکن ملنا چاہو تو اوپر والے کو نیچے آنا پڑے گا۔ اوپر والا اوپر ہوا کرتا ہے، نیچے والا نیچے ہوا کرتا ہے، تو شہادت اور ولایت کے عمل نیچے سے اوپر جاتے ہیں، نبوت اور صحابی اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، اگر میں آفتاب نبوت ہوں تو یہ نجوم ہدایت ہے۔ آفتاب بھی اوپر سے نیچے روشنی دیتا ہے، نجوم ہدایت بھی اوپر سے نیچے روشنی دیتے ہیں۔ تو پھر میرے پیغمبر کی روشنی میں میں ایک بات کہنے لگو، میں کہتا ہوں پیغمبر آفتاب نبوت ہے اور صحابہ نجوم ہدایت ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں جملہ کہتا ہوں ارے پیغمبر اگر چاند ہے تو میرے پیغمبر کے صحابہ ستارے ہیں، اور میں بڑے وضاحت کے ساتھ بات کہتا
دیتا ہوں، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب چاند بکھرتا ہے تو پھر ستارے بنتے ہیں، اور جب ستارے سمٹتے ہیں تو پھر چاند بنتا ہے۔ جب نبوت بکھرتی ہے پھر اخلاق صحابہ بنتے ہیں، اخلاق صحابہ سمٹتے ہیں تو پھر اخلاق نبوت بنتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں صحابی اکیلا اکیلا محفوظ ہوگا، لیکن جب صحابے جمع ہو جائیں گے پھر میرے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، امت کا فرد کامل صحابہ ہے، امت کا طبقہ اولا صحابہ ہے، امت کا فرد اول صحابہ ہے۔ اگر وہ امت میں نہیں ہے، خدا کی قسم قیامت تک امت میں ہے ہی نہیں۔ وہ امت کا طبقہ اولا بھی ہے، امت کا طبقہ اعلیٰ بھی ہے، امت کا طبقہ اول بھی ہے۔ اس لیے میں بات کہتا ہوں کہ میرے پیغمبر معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہیں، لیکن جب سب صحابہ جمع ہو جائے وہ محفوظ نہیں، وہ معصوم بنتے ہیں۔ اس لیے توجہ رکھنا، اگر تم نے تنہا اجتہادی مسئلے پہ ایک صحابی کی رائے سے اختلاف کیا ہے تو تم نے فرد واحد سے اختلاف کیا ہے، اور جس مسئلے پہ سارے صحابہ جمع ہو جائے اب اختلاف صحابہ سے نہیں ہے، اب اختلاف نبوت سے ہے۔ جس طرح تنہا نبوت معصوم ہے، صحابہ جمع ہو جائے تو معصوم ہے، تو صحابی نبی بھی معصوم ہے، مجموعہ صحابہ بھی معصوم ہے۔ اگر صحابی تنہا ہوگا وہ محفوظ ہوگا، تنہا ہوگا تو عادل ہوگا، اور جب جمع ہوں گے پھر نبوت کی طرح معصوم ہوں گے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ جو رائے ان کی ہے وہ رائے میری ہے۔ حضور نے خود فرمایا اگر تم میرے دین میں کبھی اختلاف دیکھو، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، فعلیکم بالسواد الاعظم، میرے صحابہ میں بھی اختلاف ہو جائے گا، ایک طرف ایک ہوگا، ایک طرف 100 ہوں گے، تم نے ایک کو نہیں لینا، پھر تم نے 100 کو لینا ہے۔ وہ جنت میں ایک بھی جائے گا، وہ جنت میں 2 بھی جائیں گے۔ توجہ رکھنا میرے دوستوں، میں بات علمی کہنے لگوں، اللہ کرے میں سمجھاؤں یا اللہ کرے بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ فرد واحد کی رائے اگر ٹھیک بھی ہو تو فرد واحد کی رائے کو بطور دعوت کے پیش نہیں کیا جاتا، ہمیشہ دعوت کے طور پہ جمہور امت کی رائے کو پیش کیا جاتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کبھی لوگ کہتے ہیں وہ جی فلاں ایک صحابی کی رائے یہ نہیں تھی، کیا آپ ایک صحابی کی رائے کو نہیں مانتے رضی اللہ عنہ؟ میں نے کہا اللہ کے بندہ مانتے تو ہیں، لیکن پیغمبر نے خود فرمایا اگر کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جائے، ایک طرف ایک یا 2 صحابہ، ایک طرف جمہور اکثر آ جائے تو ایک بھی صحابی ہے، جمہور بھی صحابہ ہے، لیکن ادھر سواد اعظم ہے، ادھر فرد واحد ہے، وہ فرد بھی جنت میں جائے گا، سواد اعظم بھی جنت میں جائیں گے، لیکن فرد واحد کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے اور فرد واحد کی رائے کی طرف دعوت نہیں دی جاتی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرد واحد نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ تو ایک پوری امت اور جماعت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں امام شافعی بھی امام ہے، امام مالک بھی امام ہے، امام احمد بھی امام ہے، امام ابو حنیفہ بھی امام ہے، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے امام ابو حنیفہ براہ راست شاگرد ہیں پیغمبر کے، صحابہ کے۔ امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں براہ راست پیغمبر کے رضی اللہ عنہم۔ نمبر 2، امام ابو حنیفہ کی کمیٹی میں 40 ارکان کمیٹی کے موجود ہوتے، امام صاحب کی فقہ شورائی ہے، امام مالک کی فقہ شخصی ہے، امام کی فقہ شورائی ہے، امام شافعی احمد کی شخصی ہے، اور شورا کو شخصیت پر ترجیح ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ جو کہ صحابہ کے شاگرد ہیں، صحابہ نبوت کے شاگرد ہیں، تو قریب ترین نبوت کے فیض کو حاصل کرنے کا ذریعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میں ان کے شاگرد رشید امام اعظم ابو حنیفہ کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے اہل سنت آج درج کر چکا ہوں، کئی بار گزارش کی ہے کہ میں سوالات کے جواب بڑے شوق سے دیتا ہوں، لیکن ان کو سوال آئے تو آدمی جواب دیتے ہیں نا۔ میرے 1 گھنٹے کے بیان کے دوران کوئی ایک چٹ بھی نہیں ہے تو میں کس سوال کا جواب دوں گا؟ باقی میں جلسوں میں کھڑے ہو کر سوالات کی اجازت قطعاً نہیں دیتا، اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے۔ کھڑے ہو کر جلسے میں سوالات کرنے سے لڑائی ہوتی ہے، چنڈا چل دیا نے، معاملہ بہت دور تک نکلتا ہے، اس لیے کہ مجمع میں صرف میرے اپنے نہیں ہوتے، میرے مخالف بھی ہوتے ہیں۔ وہ بدتمیزی کا سوال کرتے ہیں، میرے ساتھی اس کو جواب دیتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے کہ جلسہ بلا وجہ ہلڑ بازی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں کسی بھی جلسے میں سوالات کے جواب دینے سے انکار نہیں کرتا، یہ میری زندگی کا معمول ہے، آپ کو پتہ ہے۔ میں کبھی بھی کسی جلسے میں ہوں تو آپ ذرا سوال چٹو پہ لکھ لیا کریں، اسٹیج سیکرٹری کے حوالے کر دیا کریں اور دعا کے بعد جواب لے لیا کریں۔ اب بھی اگر کوئی سوال ہوتا میں جواب ضرور دیتا۔ باقی رہ گیا ذاکر نائک کا مسئلہ، میں سمجھا کے تھک گیا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ ایسا کرو، آپ نے کہا نا ذاکر نائک کا، آپ کا گھر کہاں پہ ہے؟ آپ وہاں جلسہ رکھو اور بڑا مجمع جمع کرو، میں ذاکر نائک پہ تقریر کرتا ہوں۔ میں کوئی انکار کر رہا ہوں؟ میں ہر جلسے میں کہتا ہوں بھی ذاکر نائک پہ جلسہ رکھو، ذاکر نائک پہ جلسہ رکھو، کوئی بھی نہیں رکھتا۔ ہر جگہ سوال جی ذاکر نائک، ذاکر نائک۔ ذاکر نائک جو بیان کرتا ہے تو اس کے مجمع میں لاکھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں؟
آپ مجھے کیوں نہیں لاکھ جمع کر کے دیتے؟ مجھے بھی لاکھ جمع کر کے دیں، میرے بھی 53 چینل کھڑے کریں، پھر میں بھی بولتا ہوں۔ اب ذاکر نائک چینل پہ بیٹھا ہوا ہے اور میں آپ کے یہاں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، تو میری آواز تو دنیا میں ذاکر نائک نہیں سن رہا نا۔ آپ حضرات ایوان اقبال میں اہتمام کریں، الحمرہ ہال میں اہتمام کریں، کسی بڑے گراؤنڈ میں اہتمام کریں، پھر ذاکر نائک کا میں جواب دے وہ بھی سنے تو کسی نے میرا جواب دیا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں جو بات مجھے نہیں سمجھ آتی یا آپ کو نہیں سمجھ آتی، یہ میرے ہر جلسے کا روزانہ ایک چٹ ہے۔ مولانا ذاکر نائک ہر جلسے میں، ذاکر نائک ہر جلسے میں نے کہا بھی آپ سارے لاہور کے بندے مل کر ذاکر نائک خلاف ایک جلسہ نہیں کر سکتے؟ بولتے نہیں، اب چپ ہو گیا۔ میری بات سمجھ رہے آپ؟ ذاکر نائک کے بیان مسجدوں میں ہوتے ہیں، کھلے گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، اس کے بیانات چینل پر ہوتے ہیں نا۔ آپ بھی اہتمام کریں، جیو ٹی وی سے آپ 1 گھنٹے کے لیے پیسے دے کر خرید لیں، اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اکثر ساتھی کبھی فون کریں گے جی استاد جی مناظرہ کرنا، میں کتنے اخی جی شاد رہے، تو میں کہ میں سڑک سے کتابیں لے کے آ جاؤں۔ بھائی کوئی میزبان ہو تو آدمی آتا ہے، بیان ہو تو آدمی بیان کرتے ہیں، انکار کی بات تو نہیں ہے، لیکن جس بندے کا جواب دینا ہو اس جیسا مجمع بھی مطلوب ہے۔ مسجدوں میں تو میں چٹوں کے بہت جواب دے چکا ہوں، میرا نیٹ پر بھی جواب موجود ہے، انٹرنیٹ پر بھی ہے، یوٹیوب پر بھی ہے، ویب سائٹ پر بھی ہے۔ آپ اس کو پڑھیں تو صحیح، الاتحاد.org پڑھیں، الاتحاد بلیف ٹی وی پڑھیں، الاتحاد چینل پڑھیں، آپ دیکھیں نا وہاں جا کر کتنے بیانات موجود ہیں۔ مولانا صاحب میرے خاندان کے لیے دعا کریں گے، وہ بھی جماعت دیوبند کے ساتھ کام کریں، محمد گلفام، اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ چٹ آ گئی، میں نے جواب دے دی۔ تو آپ چٹے لکھا کریں، میں بڑے شوق سے جواب دے، جب میں جانے لگوں پھر کھڑے ہو کریں کہ جی مولوی صاحب 1.5 سوال کا جواب دے۔ میرا بیٹا آپ نے چٹ لکھی ہے، پھر میں بےزتی کرتا ہوں کہ ہمیں ڈانٹ دیتا ہے۔ میں جب اشتہار چھپا ہوا تھا کہ نہیں، یا اچانک آیا ہوں؟ اچانک آیا ہوں، پتہ نہیں۔ بھائی 1 گھنٹہ بیان کیا، تم چٹ کہتے نہیں ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ میں نے کہا بھائی چٹ لکھو، میں تمہارے جواب دیتا ہوں۔ کہتے نہیں اسی چٹ نہیں لکھ سکتے، تو جواب دے۔